کیا یہ زندہ رہنے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ ایک شخص کو گرانے کے لیے، ایک شخص عمران خان کو گرانے کے لیے انہوں نے 25 کروڑ عوام کو گہرے دلدل میں پھینک دیا ہے، تباہی کے دہانے پہ پھینک دیا ہے۔ لیکن افسوس خدا کا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس کی مجھے بتائیں 25,000 30,000 تنخواہ ہے، وہ پیٹرول کیسے ڈلائے گا؟ اپنے موٹر سائیکل میں، اپنی گاڑی میں، اپنے کسی بھی جگہ آئے گا جائے گا کیسے؟ ٹرانسپورٹیشن کتنی مہنگی ہو جائے گی، مزدوری کرنے باہر کہاں جائے گا؟ اور اس کے ساتھ بجلی کے بل جو 20 ہزار 15 ہزار اور 30 ہزار بل آ گئے، وہ کہاں سے بھرے گا؟ کہیں گے آج قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے چلے جانے پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، جو ریپریزنٹیشن عوام کی طرف سے ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، اگر وہ موجود ہوتی تو نیب میں ترامیم شاید ممکن نہ ہو پاتی۔ دیکھیں نیب ترامیم جو ہوئی ہیں، کیا میجورٹی ویو سے ہوتے ہیں نا فیصلے پارلیمان میں، تو میجورٹی کس کی تھی؟ اور راجہ ریاض کی سربراہی میں جنہوں نے اپوزیشن لیڈر بٹھایا ہوا تھا، جو لوٹے کریٹ کیے ہوئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے اکثریت کیسے ہو سکتی تھی؟ لہذا ان کی مخالفت پارلیمان کے اندر کرنے یا نہ کرنے کا کوئی ایفیکٹ نہ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ یا وہ ریزائن کرتے، تو ریزائن تو انہوں نے کر دیا تھا۔ دیکھیں یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، تو سیاسی فیصلوں کا اس کا جواب بھی دیا گیا، سیاسی فیصلوں کا آئینی اور قانونی پہلو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھیں سمپل بات ہے، کرپشن کیسز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے۔ قانون بنانے والا وہ جس نے ان کا شریف فیملی کا وکیل ہے، اور قانون پاس کرنے والے وہ جن کے اپنے مقدمات ہیں، بلینز آف روپیز کی کرپشن ہے، اور وہ سارے مقدمے ان کو واپس ریٹرن ہو گئے ہیں۔ آج تو رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے، سب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کون کون اس کے بینیفیشریز ہیں۔ اس سے سب کچھ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو قانون بنانے والے، خود ہی بینیفیشری، خود ہی قانون پاس کرنے والے، خود ہی اس کا مطلب اور مفاد حاصل کرنے والے۔ اس طریقے سے قومیں نہیں چلتی۔ مجھے بتائیں آج پاکستان میں لوٹ مار کے بعد یہ پوزیشن ہے تو کس نے لوٹ مار کی؟ عوام نے، میں نے، آپ نے، اس غریب آدمی نے جو آج ذلیل ہو رہا ہے اس مہنگائی کے ہاتھوں، کس نے لوٹ مار کی؟ تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جہاں نواز شریف اور اس کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، آج صرف ایک کیس کا بتا دیں وہ پیسے کہاں سے آئے۔ آج بھی مریم نواز اس بات پہ چھوٹ گئی ہے کہ جناب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ملکیت اس کی نہیں ہے۔ بھائی خود ہی بتا دو یہ کس کی ملکیت ہے؟ پچھلے 30 سال سے آپ لوگ وہاں بیٹھے ہو، رہ رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، سب کچھ وہاں جاتا ہے۔ یہ عوام کی آنکھوں میں دھوکہ زیادہ دیر کے لیے نہیں دے سکتے۔ اور زرداری صاحب کی جو بلینز آف روپیز کے فیک اکاؤنٹس میں ساری یہ ٹرانزیکشن اور سارا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ کون بینیفیشری تھے اور کیوں خان کو نکالا؟ اس لیے نکالا کہ وہ آئیں گے، اپنے آپ کو این آر او دیں گے، مزید کرپشن کریں گے، پیسے کمائیں گے، بادشاہت قائم کریں گے اور ڈیل کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جا کر کے پھر اگلی دفعہ پھر دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ طرز عمل ہے اور یہ بلینز آف روپیز یہاں سے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، تو اس کی وجہ ہے آج کدھر بیٹھا ہوا ہے زرداری صاحب؟ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج کدھر بیٹھا ہوا ہے نواز شریف؟ لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ کدھر ہے شہباز شریف؟ ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ کدھر ہے اسحاق ڈار؟ یہاں صرف لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہو، جب تمہارے بچے وہاں، تمہاری پراپرٹیز وہاں، تمہارے بزنسز وہاں، تمہارے معاملات سارے وہاں۔ تو یہ قوم غلام ہے کیا؟ اس کے اوپر صرف حکمرانی کرنے تم آتے ہو؟ اب قوم جاگ چکی ہے، ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل چکا ہے۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس نے جو شعور اس نوجوان نسل کو، عوام کو دے دیا ہے، اب وہ شعور ختم نہیں ہو سکتا۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون چور ہیں، کون 2 نمبر ہیں، کون کرپٹ ہیں، اور اس ملک کو لوٹ کے کون کھا گئے ہیں۔ آج مہنگائی کا جو عالم ہے، میں شدید مذمت کرتا ہوں، یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ بیسیکلی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہے۔ جتنے برے وہ تھے اس سے بدتر یہ ہیں، اور انہوں نے آج جو کچھ ظلم روا رکھا ہے، کل جو 15 روپے پیٹرول بڑھا دیا اور ڈیزل کی ریٹس بڑھا دیے، ظلم خدا کا۔ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس کی مجھے بتائیں 25,000 30,000 تنخواہ ہے،
ہے وہ پیٹرول کیسے ڈلائے گا، اپنے موٹر سائیکل میں، اپنی گاڑی میں، اپنے کسی بھی جگہ آئے گا جائے گا کیسے، ٹرانسپورٹیشن کتنی مہنگی ہو جائے گی، مزدوری کرنے باہر کہاں جائے گا، اور اس کے ساتھ بجلی کے بل جو 20-20 ہزار 15-15 ہزار اور 30-30 ہزار بل آ گئے ہیں وہ کہاں سے بھرے گا؟ کیا یہ زندہ رہنے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ ایک شخص کو گرانے کے لیے، ایک شخص عمران خان کو گرانے کے لیے انہوں نے 25 کروڑ عوام کو گہرے دلدل میں پھینک دیا ہے، تباہی کے دہانے پہ پھینک دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج بھی ہماری اشرافیہ جو $18 بلین سالانہ امرات لے رہی ہے، $18 بلین یہ رپورٹ ہے جس میں ہمارے حکمران، جس میں ہمارے ججز، جس میں جرنیل، جس میں سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی شامل ہے۔ بھائی $18 بلین تو آپ مفت کے کھا رہے ہو۔ آپ کہتے ہو IMF کہتی ہے غریبوں کے اوپر ظلم کرو۔ IMF نے کب کہا ہے غریبوں پر ظلم کرو؟ وہ کہتی ہے اپنا مرات یافتہ طبقے کو مرات کم کریں، اس پہ تو آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔